بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ کے اسباق کی ہم تکرار شروع کر رہے ہیں اور آج سے انشاءاللہ ہم ترتیب وار ہدایہ کے اسباق کی دہرائی کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم کتاب الطہارات اس کا آغاز کریں گے، پہلے یہ سمجھیں گے اور پھر ترتیب سے ہم چلیں گے۔ تو کتاب الطہارات ہدایہ میں شروع کیا تو کتاب الطہارات، طہارت کی جمع ہے طہارات۔ تو یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ طہارت تو مصدر ہے، تو اس کی بھی جمع لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو طہارت ہے یہ مصدر ہے، اور جس مصدر کے آخر میں گولتا ہوتا ہے اس کی جمع لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جنس کے درجے میں ہوتا ہے طہارت، اس میں مطلب واحد جمع سبھی آ جاتے ہیں مصدر میں، تو لیکن جس مصدر کے آخر میں گولتا ہوتا ہے تو وہ اس کی جمع لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع آ سکتی ہے، تو یہ کتاب الطہارات بالکل درست ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہ کہ یہاں پہ مصنف نے جمع کا ہی صیغہ کیوں استعمال فرمایا، یعنی طہارات کیوں کہا، طہارت کہہ دیتے تو کہا کہ یہاں پہ مختلف قسم کی طہارات کو بیان فرمائیں گے۔ جمع کا صیغہ اس وجہ سے استعمال کیا کہ وضو، غسل، جگہ، لباس، بدن وغیرہ ان سب کے احکامات کو تفصیلاً بیان کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو لغوی معنی ہوتا ہے طہارت کا، لغوی معنی پاکی، صفائی، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اعضائے مخصوصہ کو دھونا، دھو کے پاکی حاصل کرنا۔ طہارت میں پھر تین طرح کے آ جاتے ہیں کہ ایک تو آپ طہارت حاصل کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے، اور ایک کرتے ہیں تیمم کے ذریعے یعنی مٹی کے ذریعے۔ تو طہارت حدث کی گویا کہ یوں کہہ لیں کہ حدث کی تین قسمیں، حدث اصغر، حدث اکبر اور حدث اضطراری۔ اضطراری مطلب کہ ایسا حدث جو اضطراری کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے، تو وہ تیمم سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو طہارت اس کے اعراب تین ہو سکتے ہیں، طہارت بھی ہو سکتا ہے، طہارت بھی ہو سکتا ہے، اور طہارت بھی ہو سکتا ہے۔ طہارت ہوگا تو اس کا مطلب وہی جو پاکی حاصل کرنے کا عمل جو ہے وہ طہارت کہلاتا ہے، جیسے وضو کرنا، غسل کرنا۔ اور طہارت کہیں گے تو جس برتن سے آپ پانی ڈالتے ہیں، جس برتن کے ذریعے سے، اب وہ کوئی بھی برتن وغیرہ، مگا وغیرہ جو بھی ہے تو ہو سکتا ہے، تو وہ طہارت کہلاتا ہے۔ اور طہارت کہتے ہیں جو بچا ہوا پانی ہے، یعنی کہ جو آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد اگر آپ بالٹی سے وضو کیا تو اب جو بچا ہوا پانی ہے تو وہ کہلاتا ہے طہارت۔ اسی طرح غسل اور غسل، ان تینوں میں بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ غسل کہتے ہیں دھونے کو، پانی ڈالا دھو دیا، اور غسل کہتے ہیں اس چیز کو جس سے دھویا جائے، جیسے صابن وغیرہ لے لیں یا کوئی بھی چیز۔ اور غسل کہتے ہیں وہ جو نہاتے ہیں باقاعدہ، وہ غسل کہلاتا ہے، جیسے غسل کے فرائض وغیرہ پورا نہانا، سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا، تو یہ غسل کہلاتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہو گئی اور یہ ہم نے بیان سن لیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ یہاں پہ ایک بات یہ کہ پہلے قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ہدایہ نے آیت سے کلام شروع کیا، یعنی کہ پہلے ہیڈنگ دے دی کتاب الطہارت، اور اب جب وہ آغاز کر رہے ہیں تو وہ آیت لے کے آ گئے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کا دعویٰ ہوتا ہے، پہلے بھائی آپ بولیں کہ ہاں وضو میں 4 فرض ہیں، وضو یہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ آیت مبارکہ بطور دلیل پیش کریں، پہلے دعویٰ پھر دلیل۔ لیکن صاحب ہدایہ نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے شروع فرما دیا، یعنی کہ دلیل لے کے آ گئے پہلے اور دعویٰ بعد میں۔ تو گویا کہ یہ اعتراض ہو گیا ان کے اوپر کہ آپ نے پہلے دلیل دے دی اور دعویٰ آپ کا بعد میں چلا گیا۔ تو جواب یہ دیا کہ بھائی برکت کے لیے آپ نے کلام اللہ سے آغاز فرمایا ہے، اور اسی دلیل میں آپ کا دعویٰ بھی آ گیا۔ یہ جو دلیل آپ نے دی، اس دلیل کے اندر ہی دعویٰ ہے کہ 4 وضو کے فرائض اسی کے اندر آ گئے۔ کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو۔ یہاں پہ اذا قمتم جو ہے یہ اذا اردتم کے معنی میں،
یعنی کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، جب ہم وضو نہیں کرتے کہ جب جا کے کھڑے ہو جائیں پھر جا کے وضو کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جا کے وضو کرتے ہیں. یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اذا قمتم، یہ ارتم کے معنی میں، یعنی یہاں پہ اصل میں عبارت یوں پوشیدہ ہے. اذا قمتم یعنی اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو الایا، الایا مطلب یہ پوری آیت مبارکہ ہے آخر تک. ففرد الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الرأس بهذا النص. کہتے ہیں کہ تو طہارت کا جو فرض ہے وہ اعضاء کو، 3 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح. 3 اعضاء یعنی چہرہ دھونا ہے، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، اور چوتھائی سر کا مسح ہوتا ہے، اور تیسرے اعضاء کو جو دھونا ہے وہ پاؤں کو دھونا ہے. والغسل هو الاسالۃ، اور غسل کہتے ہیں کہ وہ بہانا ہے. غسل معنی ہوتا ہے بہانا، کم از کم 2 قطرے گزر جائیں. اسالہ، اسالہ معنی بہنا، بہانا، ٹھیک ہے، تو بہانا یعنی 2 قطرے بہہ جائیں. اور والمسح هو الاصابۃ، اور مسح یہ ہے کہ پہنچ جانا. پہنچ جانا یہ کہ بس آپ نے تری پہنچا دی، مثال کے طور پہ ہاتھ پہ لے کے، ہاتھ پہ آپ نے بس یوں تری پہنچا دی گیلا کر کے، تو بس یہ مسح ہو گیا. وحد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن، اور کہتے ہیں کہ چہرے کی حد من قصاص الشعر، جہاں بالوں کے اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کے الى اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک. اور کہتے ہیں وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کی لوح کے درمیان. لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، کیونکہ جو مواجہت ہے، یعنی کہ مواجہت وجہ بتا رہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ کہ یہ جو چہرے کی حد انہوں نے بیان کی یہ کیوں ہے. کہہ رہے ہیں کیونکہ وجہ مواجہت سے نکلا ہے، اور مواجہت یعنی آمنے سامنے ہونا، یہ صرف اسی پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیز ظاہر میں واضح نظر آ رہی ہے تو اسی لیے اسی پر چہرے کا اطلاق کریں گے. یعنی کہ یہ کہنا مقصود ہے کہ منہ کے اندرونی حصے کو ہم چہرے میں نہیں لا رہے، ناک کا اندرونی حصہ چہرے میں نہیں لا رہے، تو چہرے کا مطلب جو سامنے ظاہری حصہ ہے، مواجہت، آمنے سامنے ہونا، یہی جو ظاہر میں ہے، یہی چہرے کی حد کو انہوں نے بیان کیا. وہ مشتق منہا، وہ مواجہت سے مشتق. والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل. پھر بہرحال یہ بات طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلے سبق میں سمجھیں.